نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے نیو بک 5 کے سبق نمبر 10 کو اور اس کی تمارین کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نیو بک 5 کے سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے، اور اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے الحمدللہ آخری سبق کو کھول لیں، یعنی کہ سبق نمبر 31 کو۔ تو اس سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ اس سبق میں ہم نعت منعوت کو پڑھیں گے۔ یہ نعت منعوت کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ کچھ جانے پہچانے سے نہیں لگتے۔ دیکھیں، یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے بک 2 کا جو آخری سبق ہے وہ بھی نعت منعوت پر ہی رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نعت منعوت کو ہم بک 3 میں بھی پڑھیں گے۔ تو اب ہم نے اس سبق میں نعت منعوت کو پڑھنا ہے اور ساتھ میں مثنیٰ کے الفاظ بھی آئیں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے چلیے اس کی تمارین کے سوال نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے عندی معجم جید ہنا جید نعت، یعنی کہ یہ جو جملہ ہے نا عندی معجم جید، اس میں جید نعت ہے۔ النعت یتبع المنعوت فی الامور الآتیۃ، تو یہ فعل ہے تبع یتبع، اور اس کے معنی ہوں گے پیروی کرنا، فالو کرنا، یعنی کہ نعت منعوت کی دیے گئے امور میں پیروی کرتی ہے، فالو کرتی ہے۔ تو پہلا ہے فی الاعرابی، تو اعراب سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کسی لفظ کی آخری حرکت، انگلش میں ہم کہیں گے کیس اینڈنگ۔ تو نحو، اس کی مثال ہے ھذا کتاب جدید۔ ہم صرف ان جملوں میں یہ دیکھیں گے کہ نعت منعوت کون سے ہیں۔ تو اب دیکھیں، کتاب جدید کیا ہے؟ نعت منعوت ہے، اور یہ دونوں مرفوع ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے قرأت کتابا جدیدا، اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جدیدا نعت ہے اور کتابا یہ اس کا منعوت ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں ھذا اسم کتاب جدید، تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کتاب جدید، نعت اور منعوت دونوں مجرور ہیں، یعنی کہ منعوت اگر مرفوع ہوگا تو نعت بھی مرفوع ہوگی، منعوت اگر منصوب ہوگا تو نعت بھی منصوب ہوگی، اور منعوت اگر مجرور ہوگا تو نعت بھی مجرور ہوگی، یعنی کہ جو اعراب منعوت کے ہوں گے نا وہی اعراب نعت کے بھی ہوں گے۔ ایک پوائنٹ۔ چلیے اب اس کا دوسرا پوائنٹ ہے فی التذکیر والتانیث، یعنی کہ تذکیر اور تانیث میں، یعنی کہ ان جینڈر۔ تذکیر کسے کہتے ہیں؟ مذکر کو، اور تانیث جی ہاں مؤنث کو۔ نحو مثال احمد لہ ابن کبیر و بنت صغیرۃ، تو اب دیکھیں ابن کبیر یہ دونوں مذکر ہیں، اور بنت صغیرۃ دونوں مؤنث ہیں۔ بنتن کی خاطر صغیرہ کے آخر میں تائے مربوطہ آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منعوت اگر مذکر ہوگا تو نعت بھی مذکر ہوگی، اور منعوت اگر مؤنث ہوگا تو نعت بھی مؤنث ہوگی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے فی الافرادی والتثنیۃ والجمع، یعنی کہ ان نمبر۔ فی الافراد، افراد کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ مفرد، والتثنیۃ یعنی کہ مثنیٰ ڈوئل، اور والجمع
یعنی کہ جمع. وہ کیسے؟ چلیے اس کے لیے مثال کو دیکھتے ہیں. لنا مدیر صالح. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں نعت منعوت ہے اور کیا ہیں؟ واحد. چلیے ومدرسانی جدیدانی. اب یہ دونوں کیا ہیں؟ مثنیٰ. نعت اور منعوت دونوں کیا ہیں؟ مثنیٰ. وزملاء مجتہدون. اب زملاء کیا ہے؟ جمع. اور مجتہدون یہ بھی جمع ہے. تو منعوت اگر جمع ہوگا تو نعت بھی جمع ہوگی. منعوت اگر واحد ہوگا تو نعت بھی واحد ہوگی. اور منعوت اگر مثنیٰ ہوگا تو نعت بھی مثنیٰ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. چوتھا پوائنٹ ہے فی التعریفی و تنکیری. فی التعریفی یعنی کہ معرفہ میں، اور و تنکیری یعنی کہ اور نکرہ میں، یعنی کہ ڈیفینٹ انڈیفینٹ. تو چلیے اس کی مثال دیکھتے ہیں. اندی سیارۃ جدیدۃ. تو یہاں پر نعت منعوت دونوں کیا ہیں؟ جی ہاں، دونوں نکرہ ہیں. چلیے السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ. تو اب دیکھیں السیارۃ الجدیدۃ یہ دونوں معرفہ ہیں. پھر آگے دیکھتے ہیں این محمد الیابانی. الیابانی کے کیا معنی ہیں؟ جاپانی. اس کی جگہ الپاکستانی بھی ہو سکتا ہے، الہندی بھی ہو سکتا ہے، الامریکی بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر محمدن کیا ہے؟ یہ چونکہ نام ہے اور نام سارے معرفہ ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی معرفہ ہے. اور الیابانی کو دیکھیں، اس میں ال آ گیا یعنی کہ یہ بھی معرفہ ہے. دونوں معرفہ ہیں. پھر ہاتی دفترک الاولا. اب یہ اولا تو نعت ہے اور اس کا منعوت کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ دفترہ. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ دفترہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ دیکھیں یہاں پر دفترہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. اور کا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں. تو اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ مضاف بھی نکرہ ہے. تو اب چونکہ یہ کا ضمیر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سارے ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ دفترہ بھی معرفہ ہے، اور پھر اس کی نعت الاولا یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی الحمدللہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن کی میں نے ٹرانسلیشن نہیں کی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پر ٹرانسلیشن نہیں دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نعت اور منعوت کون کون سے ہیں اور کن کن چیزوں میں وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھ رہے ہیں. تو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ایک جملہ پڑھا تھا، لا تمر بین یدی المصلی. ٹھیک ہے، اسے ملا کر ہم اس طرح پڑھیں گے، لا تمر بین یدی المصلی. ایک اسٹوڈنٹ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہاں پر یہ یدئی کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں. اسے انشاءاللہ تعالی ہم بک 3 میں جا کر پوری تفصیل میں پڑھیں گے. چلیے میں آپ کو مختصراً اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں. اس جملے میں لا کیا ہے؟ لا الناہیہ ہے، اور تمرہ فعل مضارع مجزوم بالسکون المقدرہ. پھر بینا کیا ہے؟ ظرف ہے، اور یہ یدئی اسے ہم انشاءاللہ تعالی بک 3 میں پوری تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور سامنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. یہ دراصل یدن ہے. ید عربی زبان میں ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ون ہینڈ، اور یہ واحد ہے. پھر اس کا مثنیٰ ہوگا یدانی. چلیے اب اسے مجرور یا منصوب کریں تو یہ ہو جائے گا یدائنی. تو اگر جملے میں ظرف بینا آتا ہے تو اب ہمیں مضاف الیہ کے طور پر اس کے لیے ایک اسم مجرور کی ضرورت ہوگی. چلیے اب یدانی کو مجرور کر کے اس کے بعد
یدینی کی صورت میں ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو اب عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ جب جمع مذکر سالم اور مثنیٰ اسماء مضاف بنتے ہیں تو ان کے آخر کا نون حذف ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اب اس جملے میں بھی بینا ظرف ہے اور پھر یہ مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور پھر المصلی مضاف الیہ ہے، تو اسی وجہ سے یدینی کا نون حذف ہو جائے گا اور یہ یدئی رہ جائے گا، یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا آپ کو کہ اس جملے میں لا کیا ہے؟ لا الناہیہ ہے، تمرہ فعل مضارع مجزوم بالسکون المقدرہ، بینا ظرف ہے، اور یدئی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور المصلی پھر اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ تم نمازی کے سامنے سے مت گزرو۔ تو چلیے ابھی اولڈ بک 5 کے سبق نمبر 11 کو کھول لیں۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے آخری سبق پر آ جائیں، یعنی 31ویں سبق پر۔ تو یہ سبق بھی استاد اور اس کے شاگردوں کے درمیان ڈائلاگ پر مبنی ہے۔ تو المدرس این الطالبان الجدیدان، یعنی کہ دونوں نئے طلباء کہاں ہیں؟ علی ہما فی المکتبتی، وہ دونوں بک اسٹور میں ہیں یا لائبریری میں ہیں۔ ذهبا لیأخذ الکتب المقررۃ، الکتب المقررۃ کسے کہتے ہیں؟ نصابی کتابیں، کورس کی کتابیں۔ اب یہاں پر ذهبا فعل ہے اور یہ الف جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ پھر یہ لی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا ہم نے لام التعلیل پڑھا تھا، یہ لام التعلیل ہے، اور لام التعلیل کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کون سا ان ہوتا ہے؟ حرف نصب و مصدری، یعنی کہ یہ ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کر کے مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں لی لام التعلیل ہے اور یا خزا، اسے ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بحذف النون، اور فاعل اس کا جو یہ الف ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اور پھر الکتبہ اس کا مفعول بہ ہے، اور المقررۃ الکتبہ کی نعت ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے وہ دونوں نصابی کتابیں لینے کے لیے گئے تھے۔ چلیے اب آگے ہے المدرس متى ذهبا، وہ دونوں کب گئے تھے؟ علی ذهبا فی الحصۃ الثانیۃ، اب یہاں پہ دیکھیں ذهبا فعل ہے اور یہ الف مثنیٰ یہ اس کا فاعل ہے، فی حرف جر ہے، الحصتی اسم مجرور ہے، اور الثانیتی الحصتی کی نعت ہے، یعنی کہ وہ دونوں دوسرے پیریڈ میں گئے تھے۔ تو اب ایسا کریں کہ اس سبق میں جہاں جہاں پر بھی نعت منوط آئیں گے نا آپ انہیں ہائی لائٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے میں بھی آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ یہاں یہ دونوں نعت منوط ہیں اور یہاں پر یہ دونوں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ دو، یا استاذو اريد ان اشتری معجما عربیا، اب آپ کو یاد ہے نا اس اشتریہ کو ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اس کے آخر میں دیکھیں فتح آ گئی، یہ منصوب ہو گیا، اور ان اشتریہ کیا ہے؟ یہ مصدر المول ہے، یہاں پر اریدو فعل ہے، اور اس اریدو میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور ان اشتریہ مصدر المول ہے جو اریدو کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، اور پھر دیکھیں اس اشتریہ میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور معجمن اس کا مفعول بہ ہے، اور عربین معجمن کی نعت ہے۔ اسے بھی آپ ہائی لائٹ کر دیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے اے استاد
میں چاہتا ہوں کہ میں ایک عربی زبان کی لغت خریدوں، یعنی کہ عربک ڈکشنری خریدوں۔ اريد ان تدلنی علی معجم جید۔ اب یہ اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور ان تدلہ اس میں جو یہ ان ہے یہ حرف نصب و مصدری ہے، اور تدلہ یہ فعل ہے دلہ یا دلو، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تجویز کرنا، نشاندہی کرنا، رہنمائی کرنا، ڈائریکٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں پر تجویز کرنا ہی صحیح ہوگا۔ اور اس تدلہ کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بالفتح، فاعل مستتر و تقدیرہ انت، اور ان تدلہ المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بہ۔ پھر یہ نون جو ہے یہ نون الوقایہ ہے، اور یہ یا متکلم جو ہے نا یہ اس تدلہ کا مفعول بہ ہے۔ ٹھیک ہے، اریدو کا مفعول بہ کہاں تھا؟ ان تدلہ۔ ٹھیک ہے، یہ مصدر المؤول ہے جو اس کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، اور پھر یہ جو تدلہ ہے اس میں فاعل مستتر و تقدیرہ انت، اور پھر نون جو ہے نون الوقایہ ہے، اور پھر یہ جو یا ہے نا یہ اس تدلہ کا مفعول بہ ہے۔ پھر علی حرف جر ہے، معجمن اسم مجرور ہے، اور جیدن معجمن کی نعت ہے۔ یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک اچھی لغت تجویز کریں، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھی لغت کے سلسلے میں میری رہنمائی کریں۔ المدرس اشتری المعجم الوسیط فإنه معجم جید۔ اب اس اشتری کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف حرف علہ، فاعل مستتر و تقدیرہ انت۔ اور پھر المعجم الوسیط کیا ہے؟ یہ عربی زبان کی ایک لغت کا نام ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں المعجم الوسیط، یہ بھی نعت منوط ہے۔ فَإِنَّهُ معجم جید۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی معجم جید نعت منوط ہے، یعنی کہ تم المعجم الوسیط کو خریدو کیونکہ وہ ایک اچھی لغت ہے۔ احمد الیوم ینتہی الجزء الثانی، یعنی کہ آج بک 2 ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیسے ہمارے اس موقع کے مطابق یہاں پر یہ جملہ لکھا ہے۔ آج ہماری بھی انشاءاللہ تعالی بک 2 ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر الیوم کیا ہے؟ ظرف ہے، اور ینتہی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ فارم 8 ہے، فعل کے 8ویں باب سے ہے، اسے انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں سیکھیں گے۔ پھر الجزء الثانی، یہاں پر یہ الجزء ینتہی کا فاعل ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ مرفوع ہے، اور الثانی جی ہاں یہ الجزء کی نعت ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی مرفوع ہے لیکن اس کے آخر کی جو دمہ ہوتی ہے نا وہ چھپی ہوتی ہے، مقدرہ ہوتی ہے، اور ان دونوں کو بھی ہائی لائٹ کر دیں، یہ دونوں بھی نعت منوط ہیں۔ پھر آگے ہے متی نبدأ الجزء الثالث، یعنی کہ ہم بک 3 کو کب شروع کریں گے یا تیسرے حصے کو کب شروع کریں گے؟ المدرس فی الاسبوع القادم انشاء اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، الاسبوعی اسم مجرور ہے، اور القادمی الاسبوعی کی نعت ہے، یعنی کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے نقرأ اليوم الصفحتین الآخرتین من الجزء الثانی۔
یعنی کہ آج ہم بک 2 کے آخری 2 صفحے پڑھیں گے۔ یہ سارے جملے جو ہیں نا آج کے ہمارے حالات پہ بالکل فٹ آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، الصفحتین الاخرتین، یہ دونوں نعت منعوت ہیں۔ پھر الجزء الثانی، یہ دونوں بھی نعت منعوت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سارے جتنے بھی نعت منعوت ابھی تک آئے ہیں نا ان سب کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ننا منا سبق ختم ہو گیا ہے۔ چلیے اب اس کی تمارین پر چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جوابات دیجئے۔ این ذهب الطالبان الجدیدان ولما، یعنی کہ دونوں نئے طلباء کہاں گئے تھے اور کس لیے؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ذهبا الى المکتبۃ لیأخذ الکتب المقررۃ، یعنی کہ وہ دونوں نصابی کتابیں لینے کے لیے بک اسٹور گئے تھے۔ دوسرا سوال ہے ماذا یرید علی ان یشتری، تو اس کا جواب کیا تھا؟ یرید ان یشتری معجما عربیا۔ تیسرا جز ہے متی یبدأ الطلاب الجزء الثالث، یعنی کہ طلباء بک 3 کو کب شروع کریں گے یا کتاب کے تیسرے حصے کو کب شروع کریں گے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ یبدأونہ فی الاسبوع القادم انشاء اللہ، یعنی کہ وہ اسے اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ الحمدللہ اس سوال کو ہم نے سبق کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ چلیے ابھی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے عین النعت والمنعوت فی کل مثال مما یأتی، یعنی کہ ہم نے ان تمام مثالوں میں نعت منعوت کی نشاندہی کرنی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو جز نمبر 1 ہے ارید ان اشرب ماء باردا، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اریدو فعل ہے اور اس کے اندر جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور ان اشربہ مصدر المول ہے جو اس کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے۔ پھر اس اشربہ میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے اور ما ان اس کا مفعول بہ ہے، اور باردن ما ان کی نعت ہے، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ اریدو جو ہے نا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اریدو ہی رہے گا۔ چلیے جز نمبر 2 ہے اقرأ القرآن الکریم کل صباح۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں اقرأ فعل ہے اور اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، القرآن اس کا مفعول بہ ہے، اور الکریمہ القرآن کی نعت ہے۔ پھر کلّا ظرف ہے اور صباحن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میں ہر صبح قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں القرآن الکریمہ، یہ دونوں نعت منعوت ہیں۔ جز نمبر 3 ہے اسکنو فی بیت جمیل۔ اب یہاں پہ بیت جمیل نعت منعوت ہیں، یعنی کہ میں ایک خوبصورت گھر میں رہتا ہوں۔ جز نمبر 4 ہے لا تکتبا بالقلم الاحمری۔ اب یہاں پہ دیکھیں القلمی الاحمری نعت منعوت ہیں، یعنی کہ تم دونوں سرخ پین سے مت لکھو۔ جز نمبر 5 ہے فی حینا مسجد کبیر۔ حی کسے کہتے ہیں؟ علاقے کو، شہر یا ڈسٹرکٹ کو، یعنی کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑی مسجد ہے، مسجد کبیر نعت منعوت۔ لہو منارتانی جمیلتانی، یعنی کہ اس کے 2 خوبصورت مینار ہیں۔ تو منارتانی جمیلتانی نعت منعوت۔ جز نمبر 6 ہے این المدرسون الجدد۔
یہاں پر المدرسون الجدد نعت منعوت، یعنی کہ نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 7 ہے حفظت سورتین طویلتین۔ اب دیکھیں سورتین طویلتین نعت منعوت، یعنی کہ میں نے 2 طویل صورتیں حفظ کر لی ہیں، یاد کر لی ہیں۔ جز نمبر 8 ہے ہم رجال صالحون۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم مبتدا ہے اور رجال اس کی خبر ہے اور صالحون رجال کی نعت ہے، یعنی کہ وہ سب نیک آدمی ہیں۔ جز نمبر 9 ہے این اخوک الصغیر، یعنی کہ تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں اخو مضاف ہے اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، تو الصغیرہ پھر کس کی نعت ہے؟ جی ہاں اخو کی۔ اچھا تو مجھے بتائیں اخو یہاں پر معرفہ ہے یا نکرہ؟ دیکھیں جو مضاف الیہ ہوگا نا وہی مضاف ہوگا۔ اب کا کو دیکھیں یہ ضمیر ہے اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ضمائر سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو مضاف الیہ جب معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہے، یعنی کہ اخو بھی معرفہ ہے اور اس کی نعت دیکھیں اس میں بھی ال آ گیا، یہ بھی معرفہ ہے، تو اخو کی نعت الصغیر ہے، یعنی کہ تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ جز نمبر 10 ہے ماذا قال لک احمد الپاکستانی، یعنی کہ احمد پاکستانی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تو اب دیکھیں احمد الپاکستانی یہ دونوں نعت منعوت ہیں۔ تو کیا آپ کو یقین آ رہا ہے کہ ہم بک 2 کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بک 1 پڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اکمل کل جملۃ مما یأتی بنعت مناسب واضبطہ بالشکل، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر مناسب نعت لگانی ہے اور اس کے اعراب بھی صحیح طرح سے لگانے ہیں۔ جز نمبر 1 ہے اکلت طعاما بلینک وشربت قہوۃ بلینک، تو طعامن کے لیے کیا لکھیں؟ لذیذاً، اور قہوۃً حارتاً، تو اکلت طعاما لذیذاً یعنی کہ میں نے ایک لذیذ کھانا کھایا، یقیناً اس نے بریانی کھائی ہوگی۔ وشربت قہوۃً حارتاً، قہوہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں اچھا لگتا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے حارتاً، اور میں نے گرم قہوہ پیا۔ جز نمبر 2 ہے این الطلاب بلینک، کیا لکھیں اس کے آگے؟ جی ہاں الجدد، یعنی کہ نئے طلباء کہاں ہیں؟ جز نمبر 3 ہے لی اخوانی بلینک و اختانی، اب آپ یہاں پر کبیرانی لکھ دیں اور اختانی صغیرتانی، ٹھیک ہے، ہم نے نعت بنانی ہے نا، مذکر کے لیے ہم مذکر لکھیں گے اور مؤنث کے لیے مؤنث، تو اگر ہم نے کبیرن لکھنا ہے تو کبیرانی کر دیں گے، اور یہاں پر اگر صغیرن لکھنا ہے تو صغیرتانی کر دیں گے اسے، یعنی کہ میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ جز نمبر 4 ہے اشتریت قلمین، کیا لکھیں؟ جمیلین، یعنی کہ میں نے 2 خوبصورت قلم خریدے، پین خریدے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے عندی ساعۃ بلینک، کیا لکھیں یہاں پر؟ جمیلۃ، یعنی کہ میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے، ساعۃ جمیلۃ نعت منعوت۔ فی الفصل مکاتب قدیمۃ، کیوں؟ تن کیوں؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، مکاتب کو دیکھیں یہ جمع ہے اس لیے اس کی نعت واحد ہوگی، کل جمع مؤنث، تو یہاں پر ہم لکھیں گے قدیمۃ۔ تو جز نمبر 7 ہے تلک السیارۃ بلینک، کیا لکھیں؟ الحمراء للمدرس، کیا لکھیں؟ الجدید،
ٹھیک ہے، القدیمی بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر جز نمبر 8 ہے اسکنو فی المہجعی، القدیمی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، الثالثی بھی لکھ سکتے ہیں، الخامسی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ادھر اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جز نمبر 9 ہے اینَ سیارتک بلینک، کیا لکھیں؟ القدیمۃ یا الجدیدۃ؟ سیارتو ہے نا، مونس واحد ہے، اس لیے ہم اس کے لیے نعت بھی مونس واحد لکھیں گے۔ جز نمبر 10 ہے ابراہیم بلینک، ہم پاکستانی یو بھی لکھ سکتے ہیں، افغانی یو بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور طالبن مجتہدن، کسلانو نہیں لکھیں گے، کسلانو کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کورس میں۔ ادھر ہم لکھیں گے مجتہدن، یعنی کہ پاکستانی ابراہیم ایک محنتی طالب علم ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ بک 2 میں اس سبق کے بعد کلمات الجدیدہ موجود نہیں ہیں، لیکن نیو بک 5 کے آخر میں یہ کلمات الجدیدہ لکھے ہوئے ہیں، اسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دل یدلو یعنی کہ ٹو شو، ٹو ایڈوائز، اردو میں ہم کہیں گے تجویز کرنا، رہنمائی کرنا۔ پھر بدأ یبدأ یعنی کہ شروع کرنا، انتہا ینتہی یعنی کہ اختتام، دی اینڈ۔ پھر الموجم الوسیط، یہ ایک لغت کا نام ہے۔ پھر ہے وسیطن یعنی کہ میڈیم، درمیانہ، جیدن اچھا، حیٌ شہر یا ڈسٹرکٹ۔ الحمدللہ ہماری بک 2 مکمل ہو گئی ہے۔ چلیے مل کر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا کی۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ تو اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت ہے، جس کی وجہ سے آپ قرب قیامت کے اس دور میں بھی اس علم کو سیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ وہ آپ کی محنت اور قربانیوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہی انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو چلیے اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں آگے بھی اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے ان ویڈیوز کو بنانا اور آپ کے لیے اس علم کو سیکھنا آسان کر دے، اور ہمیں اس میں استقامت عطا کرے۔ اس علم کی رحمتیں اور برکتیں ہماری اولادوں پر، ہمارے گھروں پر اور ہماری زندگیوں پر نازل فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اس علم کو آپ کے لیے اور میرے لیے ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی کہ میری صحت کے لیے خصوصی طور پر آپ سب نے دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈائبیٹک ہوں، اور ذیابیطس کے اس مرض کی وجہ سے میری صحت اکثر مسائل کا شکار رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ویڈیوز لیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی دعاؤں میں میرے لیے، میری صحت کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے اور میرے مسائل کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ایک اور بات جو اس موقع پر میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اس کورس کو چھوڑنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ بک 1 کے بعد چھوڑ دیتے۔ اب جب کہ آپ نے بک 2 مکمل کر لی ہے تو اب آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس چھوڑنے کی چوائس نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ اب بک 3 ہمارا جہاد ہے، اور ہم نے اس جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ پوری قوت کے ساتھ اس محاذ پر ڈٹے رہنا ہے، اور اسے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ بک 3 بھی ضرور مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بک 3 بنانے کی
اور آپ کو اسے مکمل کرنے کی توفیق ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر اکثر لوگ مجھ سے میرا فون نمبر مانگتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ میں انہیں واٹس ایپ پر پڑھاؤں، تو ان سب سے میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ مجھ سے ایسی ڈیمانڈ نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ اس کورس کے لیے وقف کر دیا ہے، اور اگر میں فون پر بات کرنے لگوں گی تو پھر میرے لیے اس کورس کو مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا، لوگ بہت زیادہ ہیں اور پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ اور میں نے ان ویڈیوز کو دراصل اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جو کوئی بھی میری ان ویڈیوز کے ذریعے قرآن پاک کی زبان کو سیکھنا چاہے گا تو پھر اسے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس ترتیب سے ان ویڈیوز کو دیکھتے جانا ہے، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی مشکل ہو آپ اسی ویڈیو کے نیچے مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد اس کا جواب آپ تک پہنچا دوں۔ تو الحمدللہ ہماری بک 2 تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی ہم بک 3 کو شروع نہیں کریں گے، بلکہ پہلے ہم انشاءاللہ تعالی بک 2 کی ریویژن کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی پہلے بک 3 کی تیاری کریں گے، تاکہ ہم بک 3 کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ایک نئے انداز سے شروع کریں۔ جس طرح دیکھیں نا، ہر سبق میں میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں آپ کو اس کا گرامر سمجھاؤں اور پھر سبق کو شروع کروں، اسی طرح چونکہ ابھی ہم بک 3 میں مزید فی افعال کو پڑھنے والے ہیں، اس لیے اب میں انشاءاللہ تعالی اگلی ایک پوری DVD پہلے مزید فی افعال پر بناؤں گی، تاکہ بک 3 میں جب آپ مزید فی افعال کو پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیے ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ کو ان افعال کا ایک مختصر سا تعارف ابھی کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ان کتابوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بک 2 میں ہم نے فعل ثلاثی مجرد کو پوری تفصیل سے سیکھ لیا ہے۔ تو فعل ثلاثی مجرد سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ 3 حروف والے افعال، ایسے افعال جن کا روٹ ورڈ صرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور مجرد کے معنی ہے خالص، یعنی کہ ان میں مزید حروف کی ملاوٹ نہ ہو، صرف وہ 3 ہی حروف والے ہوں۔ تو اب فعل ثلاثی کو ہم الحمدللہ بک 2 میں مکمل تفصیل سے سیکھ چکے ہیں، اور اب ہمارے لیے اس میں مزید کچھ سیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھ چکے ہیں۔ تو بک 3 میں اب ہم فعل ثلاثی مزید فی افعال کو سیکھیں گے۔ کون سے؟ مزید فی، یعنی ایسے افعال جو فعل ثلاثی سے ہی مزید بنائے جاتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر فعل ثلاثی اتنے مشکل تھے تو پھر اب مزید فی کتنے مشکل ہوں گے؟ لیکن یہ اس کے الٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت آسان ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ان سب کا بس ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے، اور ان کے مزید ابواب بھی نہیں ہوتے۔ جیسے فعل ثلاثی کے مزید ابواب تھے نا، ان کے مزید ابواب نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا پیٹرن ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک ہی پیٹرن ہونے کی وجہ سے ان کے مزید ابواب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فعل ثلاثی سے مزید فی افعال کیوں بناتے ہیں؟ آخر ہمیں ایسی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کا جواب بہت آسان اور سادہ ہے۔ دیکھیں، عربی زبان بہت خوبصورت اور طاقتور زبان ہے۔ اس زبان میں بڑی وسعت موجود ہے۔ وہ اس طرح کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں نئے افعال بنانے کی وسیع گنجائش موجود ہوتی ہے، جبکہ عربی زبان کے علاوہ یہ خصوصیت کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم فعل ثلاثی میں مزید کچھ حروف شامل کر کے ان کے معنی کو موڑ کر تبدیل کر دیتے ہیں۔ چلیے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فعل ثلاثی ہے علمہ، یعنی کہ اس نے جانا، اسے پتہ چلا۔
تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم۔ تو اسی فعل میں جب ہم درمیان والے حرف کو ڈبل کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے علمہ، یعنی اس نے سکھایا، ٹو ٹیچ۔ پھر اسی روٹ ورڈ کے شروع میں جب ہم ایک حمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے عالمہ، اور اس کے معنی پھر کیا ہوتے ہیں؟ اس نے بتایا، ٹو انفارم۔ پھر ایک اور باب ہوتا ہے تعلمہ، یعنی کہ اس نے سیکھا یا تعلیم حاصل کی، ٹو لرن۔ پھر اس کا ایک اور باب ہے استعلمہ، یعنی کہ اس نے پوچھ گچھ کی، تفتیش کی، یہ 10واں باب ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا عین لام میم، وہ ان تمام مزید فی افعال میں موجود ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ ان تمام افعال میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی DVD میں ہم ان کی اچھی خاصی تفصیل پڑھیں گے۔ فی الحال میں آپ کو ان کی ایک ہلکی پھلکی سی جھلکی بتا رہی ہوں، ٹریلر بتا رہی ہوں۔ چلیے اب ایک اور فعل ہے قبیلہ، یعنی کہ اس نے مانا۔ یہ فعل جب دوسرے باب میں آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے قبلہ، یعنی کہ اس نے چوما، ٹو کس۔ پھر تیسرے باب میں جا کر یہ بن جاتا ہے قابلہ، یعنی کہ وہ ملا، ٹو میٹ۔ پھر چوتھے باب میں جا کر یہ بن جاتا ہے اقبلہ، یعنی کہ پہنچنا، سامنا کرنا، ٹو اپروچ۔ پھر 5ویں باب میں جا کر یہ بن جائے گا تقبلہ، اس نے قبول کیا، ٹو ایکسیپٹ۔ تو ان مثالوں سے آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ روٹ ورڈ کے ایک باب سے دوسرے باب میں جانے سے ان کے معنی تو تبدیل ہوتے ہیں لیکن روٹ ورڈ وہی رہتے ہیں، یعنی اسی روٹ ورڈ میں ہم کچھ مزید حروف کو شامل کر کے ان کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم روٹ ورڈ سے ہٹ کر نئے حروف سے افعال بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اسی روٹ ورڈ میں مزید حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہی عربی زبان کی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، جس کی وجہ سے آج سائنس کی جو بھی نئی ایجاد ہوتی ہے نا، عربی زبان اس کے لیے ایک نیا لفظ بھی بنا سکتی ہے۔ جیسے دیکھیں موبائل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتف۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ موبائل، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتف۔ تو یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے نا۔ پھر دیکھیں فریج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فریج، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ۔ اسی طرح آئرن یعنی کہ استری کو وہ کہتے ہیں مکوات۔ تو اردو میں ان سب ایجادات کے لیے کوئی اردو کے الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن عربی میں ان سب نئی ایجادات کے لیے عربی سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، انہوں نے بنائے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی بھی نئی چیز کے لیے نئے الفاظ بھی بنا سکتی ہے۔ دیکھیں جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت عرب کے مسلمان سائنس، الجبرا اور دیگر علوم میں پوری دنیا میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ یہ کیمسٹری، اسٹرونومی اور فزکس کے علوم جو ہیں نا، یہ مسلمان سائنسدانوں کے ایجاد کردہ ہیں، اور ان کے نام بھی انہوں نے ہی رکھے تھے۔ جیسے کیمسٹری کا لفظ جو ہے نا وہ الکیمیا سے نکلا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہی عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں مزید الفاظ بنانے کی بھی گنجائش موجود رہتی ہے، اسے دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قبلہ، قابلہ اور اقبلہ کو دیکھیں، ان میں کتنے حروف ہیں؟ جی ہاں، 4۔ تو جب ہم ان کا فعل مضارع بنائیں گے تو علامت و مضارع پر ضمہ آ جائے گی، یعنی کہ وہ یو بن جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ بتا چکی ہوں کہ اگر مزید فی فعل 4 حروف پر مشتمل ہوگا
تو اس کی علامت و مضارع پر فتح کی جگہ ضمہ لگائی جائے گی، اور پھر اگر حروف کی تعداد 4 سے زیادہ ہو جائے گی نا تو پھر اس کی علامت و مضارع پر واپس فتح آ جائے گی۔ تو قبلہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یقبلو، اور اس میں اور کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اس کے عین کلمہ پر کسرہ آ گئی۔ اسی طرح قابلہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یقابلو، اور پھر اقبلہ کا مضارع کیا ہوگا؟ دراصل اسے یقبلو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں یو کے آنے پر حمزہ جو ہے نا وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، اس لیے یہ یقبلو بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس میں حمزہ قطع موجود ہوتا ہے جو کہ بعد میں واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول کو بھی پڑھا تھا۔ تو فعل ثلاثی مجرد میں ہم فاعلن کے پیٹرن پر اسم فاعل بناتے ہیں، یاد ہے نا؟ کتب یکتب وہو کاتب، نصر ینصر وہو ناصر، ضرب یضرب وہو ضارب۔ پھر جب ہم اجوف افعال پر آئے تھے تو یہ قائلن میں تبدیل ہو گیا تھا، یعنی کہ درمیان میں حمزہ آ گیا تھا۔ قال یقول وہو قائل، باع یبیع وہو بائع۔ اور پھر ناقص افعال میں کیا تبدیلی ہوئی تھی؟ مشى یمشی وہو ماش، دعا یدعو وہو داع۔ یاد ہے آپ کو؟ یہ دراصل ماشیون اور داعیون تھا، جو کہ یا کے حذف ہونے پر ماشن اور دائن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو اب مجھے بتائیں مزید فی افعال میں ہم کیا کریں؟ یہ بہت آسان ہے، اسے اگر ہم حلوہ پوری کہیں نا تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ انتہائی آسان ہے۔ چلیے اس کی ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ فعل ہے علمہ اور اس کا مضارع ہے یعلم، تو اب اس کا اسم فاعل کیسے بنائیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف اس کے حرف و مضارع کو حذف کر دیں گے اور اس کی جگہ منہ کو لگا دیں گے، میم پر ضمہ لگا کر اسے لگا دیں گے اور اس کے آخر کی ضمہ کو تنوین میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ معلمن، اور یہ معلمن کیا ہے؟ فاعل۔ تو علمہ کے معنی ہوتے ہیں پڑھانا، اور جو پڑھاتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ معلمن۔ تو اب آپ جب کبھی بھی قرآن پاک کو پڑھیں گے نا تو اس ضمہ والے میم سے شروع ہونے والے اسماء کو ضرور نوٹ کریں۔ اگر کسی لفظ سے پہلے منہ آ جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول، اور اگر ما آ جائے میم پر فتح تو ہو سکتا ہے یہ اسم مفعول ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے اس منہ پر ضرور نظر رکھنی ہے۔ چلیے اب ایک اور فعل ہے درسا، اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ یقیناً آپ فوراً جواب دیں گے مدرسن۔ دیکھیں نا، ہم بک 1 سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں ھذا مدرس جدید، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ مدرسن کیسے بنتا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں نا، درسا کے معنی کیا ہیں؟ پڑھنا، اور درسا پڑھانا۔ تو اب اگر یہ فعل ہے درسا تو پھر اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یدرسو، اور پھر اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ مدرسن۔ دیکھیں نا، معلمون اسم فاعل ہے، لیکن اگر ہم اس کے عین کلمہ کی کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیں تو یہ اسم مفعول بن جائے گا، یعنی کہ جس پر یہ فعل ہو رہا ہے، یہ ایکشن جس پر ہو رہا ہے، the one who is receiving the action،
تو معلم کے معنی ہوں گے علم دینے والا، اور معلم کے معنی ہوں گے علم کو حاصل کرنے والا۔ لیکن عام طور پر معلم کا لفظ جو ہے نا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی جگہ طالبون کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مدرس کے معنی ہوتے ہیں پڑھانے والا، اور مدرس کے معنی پڑھنے والا۔ چلیے ابھی آخر میں ایسا کرتے ہیں، 1-2 مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو فعل ہے اسلمہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سلیمہ۔ تو اسلمہ اس کا چوتھا باب ہے۔ چلیے اب اس کا مضارع بنائیں، یسلمو۔ چلیے اب اس کا اسم فاعل بنائیں، مسلمون۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ مسلمون لفظ جو ہے نا وہ کیسے بنتا ہے۔ تو یہ فعل ہے اسلمہ یسلمو، اور اسلمہ کے معنی ہوں گے اسلام کو قبول کرنا، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ مسلمون۔ تو چلیے اب دوسرا فعل ہے ارسلہ۔ اس فعل سے ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور ارسلہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اس نے بھیجا، ٹو سینڈ، اور اس کا مضارع ہوگا یرسلو۔ چلیے اب اس کا اسم فاعل بنائیں، مرسلن، یعنی کہ بھیجنے والا، اور اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ مرسلن۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ مرسل۔ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسل تھے، اور مرسل کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو دیکھیں ایک کسرہ کے فتح میں تبدیل ہونے پر اس کے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ارسلہ یرسلو، اور مرسلن اور مرسلن۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کر یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت دلچسپ اور آسان لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔